جب موت کا وقت قریب آئے، یہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت جب کہ انسان کی روح نکلتی ہے تو بدحواس ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں رہتا کہ میں کہاں ہوں، لیکن جو لوگ وہاں موجود ہوں ان کے لیے ضروری مسائل ہیں۔ جب موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائی جائیں کہ اس کا انتقال ہونے والا ہے، تو سنت یہ ہے کہ دہنی کروٹ پر لٹا کر قبلے کی طرف اس کا منہ کر دیں، یعنی کعبہ شریف کی طرف اس کا منہ کر دیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹائیں اور قبلے کو پاؤں کر دیں کہ یوں بھی قبلے کو منہ ہو جائے گا، مگر اس صورت میں سر کو قدرے اونچا رکھیں اور قبلے کو منہ کرنا دشوار ہو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت پر ہے اسی حالت پر اس کو چھوڑ دیں۔ جانکنی کی حالت میں اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں جانکنی کی مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ جانکنی کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئے اسے تلقین کریں، یعنی اس کے پاس بلند آواز سے پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مگر اسے اس کے کہنے کا حکم نہ کریں، یعنی اس سے یہ نہ کہیں کہ تو کلمہ شریف پڑھ لے۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تلقین موقوف کریں۔ ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کی تو پھر تلقین کریں کہ اس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اگر اس کو ہوش و حواس اتنا ہے کہ کلمہ شریف پڑھ سکتا ہے تو اس کو اجازت دیں، پڑھنی کلمہ طیبہ پڑھیے آپ، اور اگر یہ دیکھ لیں کہ اب زبان لڑکھڑا رہی ہے، ہوش و حواس اس کے خراب ہو رہے ہیں، تب اس سے تلقین مت کیجئے کہ تم کلمہ پڑھو۔ تلقین کرنے والا کوئی نیک شخص ہو، ایسا نہ ہو جس کو اس کے مرنے کی خوشی ہو، اور اس کے پاس اس وقت نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ہونا بہت اچھا ہوتا ہے، اور اس وقت وہاں سورہ یاسین شریف کی تلاوت اور خوشبو ہونا مستحب، مثلا لوبان یا اگر کی بتیاں سلگا دیں۔ موت کے وقت بہت اہم مسئلہ، موت کے وقت حیض و نفاس والی عورتیں، یعنی جو عورتیں ناپاک ہیں، مہینے میں ہوتی ہیں یا بچے کی پیدائش کے بعد جو ناپاک ہوتی ہیں، تو بتایا کہ حیض و نفاس والی عورتیں اس کے پاس حاضر ہو سکتی ہیں، مگر جس کا حیض و نفاس منقطع ہو گیا اور ابھی غسل نہیں کیا اسے اور جنب کو آنا نہ چاہیے، یعنی حیض و نفاس بند بھی ہو گیا تھا لیکن انہوں نے پھر بھی غسل نہیں کیا اور ناپاک بلا وجہ گھوم رہا ہے تو اس کو بھی نہیں آنا چاہیے، اور کوشش کرے کہ مکان میں کوئی تصویر یا کتا نہ ہو، اگر یہ چیزیں ہوں تو فوراً نکال دی جائیں کہ جہاں یہ ہوتی ہیں ملائکہ رحمت نہیں آتے۔ اس کی نزاع کے وقت اپنے اور اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں، کوئی برا کلمہ زبان سے اس وقت نہ نکالیں کہ اس وقت جو کچھ کہا جاتا ہے ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ نزاع میں سختی دیکھیں تو سورہ یاسین شریف و سورہ رعد پڑھیں، اور جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر پہ لے جا کر باندھ دیں کہ منہ کھلا نہ رہے، اور آنکھیں بند کر دی جائیں اور انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں۔ یہ کام اس کے گھر والوں میں جو زیادہ نرمی کے ساتھ کر سکتا ہو، باپ یا بیٹا، وہ کرے۔ آنکھیں بند کرتے وقت یہ دعا پڑھے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک وجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ اس کے پیٹ پر، یہ بھی اہم مسئلہ ہے کہ اس کے پیٹ پر لوہا یا گیلی مٹی یا اور کوئی بھاری چیز رکھ دیں کہ پیٹ پھول نہ جائے، مگر ضرورت سے زیادہ وزنی نہ ہو کہ باعث تکلیف ہے۔ دونوں چیزوں کو سمجھیے گا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میت کے سارے بدن کو کسی کپڑے سے
چھپا دیں اور اس کو چارپائی یا تخت وغیرہ کسی اونچی چیز پر رکھیں کہ زمین کی سیل نہ پہنچے۔ مرتے وقت معاذ اللہ اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کفر کا حکم نہ دیں گے کہ ممکن ہے کہ موت کی سختی میں عقل جاتی رہی ہو اور بے ہوشی میں یہ کلمہ نکل گیا ہو، اور بہت ممکن ہے کہ اس کی بات پوری سمجھ میں نہ آئی کہ ایسی شدت کی حالت میں آدمی پوری بات صاف طور پر ادا کر لے دشوار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے ذمے قرض یا جس قسم کے دین ہو جلد سے جلد ادا کریں کہ حدیث پاک میں ہے کہ میت اپنے دین میں مقید ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کی روح معلق رہتی ہے جب تک دین نہ ادا کیا جائے۔ میت کے پاس تلاوت قرآن مجید جائز ہے جبکہ اس کا تمام بدن کپڑے سے چھپا ہو۔ غسل و کفن دفن میں جلدی چاہیے، جلدی، یہ حدیث میں اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ پڑوسیوں اور اس کے دوست و احباب کو اطلاع کر دیں کہ نمازیوں کی کثرت ہوگی اور اس کے لیے دعا کریں گے کہ ان پر حق ہے کہ اس کی نماز پڑھیں اور دعا کریں۔ بازار یا شاعرے عام پر اس کی موت کی خبر دینے کے لیے بلند آواز سے پکارنا بعض نے مکروہ بتایا، مگر اصح یہ ہے کہ اس میں حرج نہیں، مگر حسب عادت جاہلیت بڑے بڑے الفاظ سے نہ ہو، یعنی ایسے الفاظ نہ ہو جو جاہلیت کے الفاظ ہوں۔ ناگہانی موت سے مرا تو جب تک موت کا یقین نہ ہو تجہیز و تکفین ملتوی رکھیں۔ عورت مر گئی اور اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے تو بائیں جانب سے پیٹ چا کر کے بچہ نکالا جائے، اور اگر عورت زندہ ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا اور عورت کی جان پر بنی ہو تو بچہ کاٹ کر نکالا جائے، اور بچہ بھی زندہ ہو تو کیسی ہی تکلیف ہو بچہ کاٹ کر نکالنا جائز نہیں۔ اگر اس نے قصدن کسی کا مال نگل لیا اور مر گیا تو اگر اتنا مال چھوڑا ہے کہ تاوان دے دیا جائے تو ترکہ سے تاوان ادا کر دیں، ورنہ پیٹ چیر کر مال نکالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور بلا قصد ہے تو چیرا نہ جائے۔ حاملہ عورت مر گئی، یعنی جس عورت کے پیٹ میں بچہ تھا وہ مر گئی اور دفن کر دی گئی، کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے بچہ پیدا ہوا تو محض اس خواب کی بنا پر قبر کھودنی جائز نہیں ہے۔ یہ بہت اہم مسئلے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے واضح طور پر پیش کر دیے، اور انشاءاللہ العزیز اسی طریقے سے ہم اور بھی مسائل کو بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان مسائل کو سننے اور ان پہ عمل کرنے، اور ہمیں دینی باتوں کو پڑھنے، اور آپ اگر پڑھنا جانتے ہیں تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی دینی کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں، آپ کو اس میں بہت فائدہ ملے گا، بہت زیادہ آپ کو معلومات میں آپ کی اضافہ ہوگا۔ اور اگر کہیں آپ کوئی مسئلہ ایسا آ گیا جو آپ نے پڑھا ہے تو آپ انشاءاللہ اس کو ضرور بتائیں گے۔ پروردگار عالم ہمیں سچ بولنے اور حق بات کہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔